آل محمد پہ درود نہ بھیج سکے، مل کے سارے صاحبان بلند آواز سے درود کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دعا ہے محمد و آل محمد کا عظیم ترین خالق آپ سب کو اس بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جو دعائیں آپ اپنے ذہنوں میں لے کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی صف اعضاء پہ موجود ہیں، میرا اللہ آپ سب کی وہ دعائیں مستجاب فرمائے۔ دعا فرمائے آج کی مجلس کے بانی میرے نہایت واجب الاحترام بھائی پیر سید عابد شاہ جی، سجاد بھائی اور دیگر میرے بھائیوں کی یہ صف اعضاء بچھائی، میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے۔ ایک دعا میں ہر ممبر پہ عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے کرتا ہوں کہ میرا اللہ اس وقت تک کسی بھی ماتمی عزادار علی ولی اللہ پڑھنے والے مومن کو موت نہ آئے جب تک وہ قبر حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کر لیں۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، سارے آمین کہنا۔ میرا اللہ زمانہ فسق و فجور سے بھر چکا ہے، ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی ہے، اب بھیج اسے جو پردہ غیبت میں وقت کا محمد بن کے تشریف فرما ہے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے اقبالہانہ صلوات سارے صاحبان پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ نہیں ایسے نہیں، ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ سردی دور ہو جائے۔ بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے سرکار میں مجلس پاک کی تلاوت فرماؤں۔ دوستان گرامی، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، مالک زندگی دراز فرمائے آپ کی۔ ذرا آپ متوجہ ہو جائیں تو میں چند لمحے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس وقت محدود ہے اور یہ ذکر لامحدود ہے، اور پریشان آپ نے ہو کے نہیں بیٹھنا، میں ذہنوں پہ بوجھ بننے کا عادی نہیں۔ جب تک آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میں نے آپ کے سامنے اپنی ڈیوٹی تلاوت فرمانی ہے۔ جہاں پہ مجھے احساس ہوا کہ آپ مجھ سے بیزار ہونے لگے تو وہیں پہ میں چھوڑ دیں۔ ویسے الحمدللہ ذکر آل محمد کا ہے، آپ بیزار ہوں گے نہیں، لیکن لفظوں پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ دوستان گرامی، اللہ کی اس کائنات میں اجازت ہے میں پہلا جملہ کہوں، بزرگوں کی دعا لینے کے لیے میں انہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، میری طرف متوجہ رہیں۔ اللہ کی اس کائنات میں ہر کوئی بھیکاری ہے، آل محمد عطا کرنے والے ہیں۔ منت کر کے داد میں نے آپ سے نہیں لینی، جس کا ایمان ہو وہ میرے ساتھ بولے، جس کا ایمان نہ ہو وہ بے شک چپ رہے، کیونکہ حسین کی مجلس میں بندہ وہی بولتا ہے جس کا بولنا اللہ اور علی کو اچھا لگتا ہے۔ مرضی آپ کی ہے، آپ نے لفظوں پہ داد دے کے اپنی عبادت کرنی ہے، مجھ پہ احسان نہیں۔ میں نے پڑھ کے اپنی عبادت کرنی ہے، آپ نے بول کے اپنی عبادت کرنی ہے۔ پہلا جملہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں بھائی جان ہر کوئی مانگنے والا ہے، آل محمد عطا کرنے والے ہیں۔ چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا، خدا کی قسم انہوں نے اس دروازے سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا جس دروازے سے مانگنا کوئی عیب نہیں۔ آپ جیئے سرکار سلامت رہیں۔ یعنی اللہ کا دروازہ کائنات میں وہ واحد دروازہ ہے جس سے کوئی مانگے کوئی
نہیں. میری طرف متوجہ رہے تو میں اپنا آج کی مجلس کا پہلا جملہ آپ کی سماعت کی نظر کرنے والا ہوں. یہ جملے پھر سننا. آل محمد کا دروازہ وہ واحد دروازہ ہے جنہوں نے اللہ کے دروازے سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا. حالانکہ اللہ کا دروازہ کائنات میں وہ واحد دروازہ ہے کہ جس سے جو مانگے کوئی عیب نہیں، کیونکہ وہ غنی ہے باقی محتاج ہے. میری طرف دیکھیں بھائی، آنے جانے والے مومن تو آتے رہیں گے، مجلس کا آغاز ہے. خدا کی قسم پہلا جملہ ایسا کہہ کے جا رہا ہوں، شام تک یہ جملہ آپ کے ذہن میں نہ رہے، پھر حسین بادشاہ کی دہلیز پہ سجدوں کا فائدہ کوئی نہیں. کائنات میں آل محمد وہ واحد قبیلہ ہے جنہوں نے اللہ کے دروازے سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا، کیونکہ اللہ کا دروازہ کائنات میں واحد دروازہ ہے جس سے ہر کوئی مانگتا ہے. اللہ کے دروازے سے ہر کوئی مانگتا ہے کیونکہ وہ غنی ہے باقی محتاج ہے. اللہ غنی ہے باقی محتاج ہے. اگر زمانہ اللہ سے نہیں مانگے گا تو پھر کس سے مانگے گا؟ لیکن شیعہ سنی بھائیوں یاد رکھنا، ہم شیعہ ان آل محمد کو مانتے ہیں جو اللہ کے دروازے پر بھی کبھی فقیر بن کر نہیں گئے بلکہ تاجر بن کے سودا کرتے رہے ہیں. آپ جی ہیں سرکار، سلامت رہیں، مالک زندگی دراز فرمائے. اللہ اکبر. مل کے عبادت فرمائے صاحب. یا رسول اللہ، یا علیہ. مالک زندگی دراز فرمائے آپ سب کی. ہم ان آل محمد کو مانتے ہیں جو اللہ کے دروازے پہ بھی، میں 3-3 4-4 کیمروں کی موجودگی میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں اور اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار بن کے پڑھ رہا ہوں. حالانکہ یہ کیمرے اتنے ظالم ہیں، یہ بندے کو منہ کرنے کی گنجائش نہیں دیتے. ہم شیعہ تو ہر ممبر پہ دعا کرتے ہیں پروردگار کتنا اچھا ہوتا اگر یہ ویڈیو کیمرے غدیر پہ بنے ہوتے. پھر آج ہم علی کی ولایت کے منکروں کو وہ ویڈیو دکھاتے کہ دیکھو مولا بننے والا کون ہے اور مبارک دینے والا کون ہے. میرے بعد میرے بھائی تشریف لے ہیں، میں بڑی جلدی آپ کو نتیجے تک لے کے جانا چاہتا ہوں. شاہ جی میں ایک ایک حرف کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہوں، جتنے سید بیٹھے ہو میرے حق میں دعا کرنا. میں آپ کی دادی کی وکالت کرنے کے لیے جملے پڑھ رہا ہوں. جس بندے کا ایمان ہے کہ اس بی بی کی عظمت اتنی ہے کہ کائنات میں کسی اور کو نصیب ہی نہیں، وہ میری طرف متوجہ رہے. شاہ جی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کائنات میں آل محمد کا دروازہ وہ عظیم دروازہ ہے جنہوں نے اپنی مرضی سے اس اللہ سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا. جتنے بندے پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہو یا باہر کھڑے ہو کے بازار میں سن رہے ہو، ایک ایک بندے کی توجہ چاہتے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں. بعد میں فون پہ اعتراض کرنے سے بہتر ہے اب دھیان سے میرے جملے سننا. میں اپنے ایک ایک حرف کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہوں، کائنات میں آل محمد کا گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے جنہوں نے اپنی مرضی سے اللہ سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا. لیکن اگر کبھی شاہ جی کچھ مانگا بھی ہے تو آل محمد نے صرف اس وقت اللہ سے کچھ مانگا ہے جب وہ خود کہتا ہے کل مجھ سے مانگو، وگرنہ انہوں نے اپنی مرضی سے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا. انہوں نے اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں مانگا. چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا. آل محمد کا دروازہ وہ دروازہ ہے جنہوں نے اپنی مرضی سے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ میں دلیل دے دیتا ہوں. قبلہ یاد رکھنا، ہمیشہ مانگتا وہ ہے جس میں خریدنے کی طاقت نہ ہو. مانگتا وہ ہے جس میں خریدنے کی طاقت نہ ہو. چلو میں مثال دے دیتا ہوں. فرض کریں 30 لاکھ کا مکان ہو، 50 لاکھ بندے کی جیب میں ہو. مولوی صاحب سے وہ نہیں کہے گا کہ مولوی صاحب دعا کر دے اللہ میاں یہ مکان ہمیں دے دے، کیونکہ جس کے پاس 20 لاکھ زیادہ ہے وہ دعا نہیں منگوائے گا. دعا وہی منگوائے گا جس کے پاس 30 لاکھ پورے نہیں ہوں گے. اس کا مطلب مانگتا وہ ہے جس میں خریدنے کی طاقت نہ ہو. مانگتا وہ ہے جس میں خریدنے کی طاقت نہ ہو. پھر مسلمانوں گھر جا کے سوچنا، جو نیند کے بدلے مرضیاں خرید لے، جو انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لے، جو روٹیوں کے بدلے جنت خرید لے، پھر اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بہت شکریہ سید بات، مالک زندگی دراز فرمائے. یا رسول اللہ، یا علی. آپ جی ہیں سرکار، سلامت رہے.
پریشان تو نہیں ہو رہے جی؟ مانگتا وہ ہے جس میں خریدنے کی طاقت نہ ہو، اور جو نیند کے بدلے اس کی مرضیاں خرید لیں، جو انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لیں، جو ضربت کے بدلے عبادت خرید لیں، انہیں مانگنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے جب بھی سودا کیا ہے اللہ سے کیا ہے۔ خدا کی قسم علی اس تاجر کا نام ہے جس نے بندوں سے تو کبھی کوئی سودا کیا ہی نہیں۔ کیا یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا؟ جا کے ہجرت کی رات کا قرآن میں واقعہ پڑھے۔ خدا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ سودا قرآن میں لکھا ہوا ہے جو علی نے اللہ سے کیا ہے۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، جو بات بھی کروں گا قرآن سے کروں گا۔ خدا فرماتا ہے بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہے جس نے اپنا نفس بیچ کے میری ساری رضائیں خرید لی ہیں۔ یہ سودا ہوا ہے اللہ اور علی کا۔ علی اس عظیم تاجر کا نام ہے جس نے بندوں سے تو کبھی کوئی سودا کیا ہی نہیں۔ علی نے جب بھی کوئی سودا کیا ہے اللہ سے کیا ہے۔ یہ مانگنے والوں کا نہیں، عطا کرنے والوں کا خاندان ہے۔ انہوں نے اللہ سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا بلکہ سودا کرتے رہے اللہ سے۔ ایک سودا قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے میرے بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے اپنا نفس بیچ کے میری ساری رضائیں خرید لی ہیں۔ یہ سودا ہوا کب تھا؟ قرآن اٹھا کے دیکھو۔ اگر قرآن کو سپیڈ پڑھنا ثواب ہے، اسے سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے۔ بندے قرآن بھی آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہماری بینائی چلی گئی۔ اگر قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھو گے، اندھے نہیں بنو گے تو اور کیا بنو گے؟ آنکھیں کھول کے قرآن پڑھا کرو۔ جاؤ قرآن پڑھ کے دیکھو۔ نہیں جسے سمجھ آ رہی ہے وہ بولتا ہے، جسے گھر جا کے سمجھ آئے وہ گھر جا کے مجھے دعا دے دینا، اسے تب سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کہا ہے۔ قرآن اٹھا، قرآن میں سودا ہوا اللہ کا علی سے اور علی بادشاہ کا اللہ سے۔ سودا کب ہوا؟ ہجرت کی رات محمد کے بستر پہ محمد بن کے علی سو رہے تھے۔ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا کہ بلا جاگتے میں کسی کو کاپی کرنا آسان ہے۔ بابا جی ایسا ہی ہے نا جی، میں جاگتے ہوئے کسی بندے کو کوئی کام کرتا دیکھوں، میں اسے دیکھ کے اس کی طرح کام کر سکتا ہوں، لیکن وہ بھی سویا ہوا ہو میں بھی سو جاؤں تو میں کاپی نہیں کر سکتا کہ میرا ساتھ والا کیسے سویا ہوا ہے۔ جاگتے میں کاپی کرنا آسان ہے، سوتے میں کاپی کرنا مشکل ہے۔ یا علی تیری عظمت کے کیا کہنے، علی سو کے بھی محمد کی کاپی لگ رہے تھے۔ اللہ کرے میں جملے سمجھا سکتا، لفظ بدل کے کہہ دے تو محمد کے بستر پہ ہجرت کی رات محمد بن کے علی سو رہے تھے۔ یہ میرے جملے نہیں، یہ ہماری قوم کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یقیناً بزرگ ذہنوں میں ان کا نام ہوگا قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب۔ ان کے جملے وہ فرماتے ہیں جب علی ہجرت کی رات بستر رسول پہ سوئے نا تو اس نہ سونے والے نے اس سونے والے کا سونا دیکھا۔ میں نے منت کر کے داد نہیں لینی بابا جی، منت کر کے تو میں مجمع سے داد تب لیتا اگر میں کسی کمی کا ذکر کر رہا ہوتا۔ میں تو اس بادشاہ کا ذکر کر رہا ہوں نا، کائنات میں جس سے بڑا بادشاہی کوئی نہیں۔ خدا کی قسم اگلے جملوں پہ توجہ کرنا، جس بندے کے دل میں علی بادشاہ کی ولایت ہے وہ بندہ اگلے جملے پہ چپ رہ جائے میں مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ جملہ میرے مرشد علی کی شان کا ہے۔ زیدی صاحب کہا کرتے تھے جب اس نہ سونے والے نے اس سونے والے کا سونا دیکھا تو اس نہ سونے والے کو اس سونے والے کا سونا اتنا پسند آیا کہ اس نہ سونے والے نے آواز دے کے کہا جبریل جی رب جلیل جا جا کے اس سونے والے سے پوچھ کہ اپنا سونا بیچے گا۔ لفظوں پہ قبلہ توجہ کرنا۔ یا علی علی ہجرت کی رات منظر ذہن میں آ گیا، بستر محمد ہے، محمد سرکار کے بستر پہ محمد بن کے علی سو رہے تھے۔ اللہ نے کہا جبریل جائے سونے والے سے پوچھ کہ اپنا سونا بیچے گا۔ میرے لفظوں پہ توجہ کرنا، جس بندے کے دل میں علی کی ولایت ہے اس کے لیے جملہ ہدیہ ہے۔ خدا کی قسم جب تک زندگی اس جملے کا نشہ رہے گا میں سارا دن پڑھتا رہوں، نتیجہ یہی ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ آواز قدرت آئی جبریل جی رب جلیل جا جا کے علی سے پوچھ
اٹھ کے اپنا سونا بیچے گا. اب حکم پروردگار تھا. قرآن کی تفسیریں کیا کہ پلک جھپکنے سے پہلے جبریل اس حجرے میں آیا جہاں محمد کی شبیہ بن کے محمد کا چھوٹا بھائی سو رہا تھا. جبریل نے آ کے اپنے کفوری پروں کو علی بادشاہ کے پیروں سے مس کیا. مس کر کے جبریل کہتا ہے بادشاہ، وہ بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ اپنا سونا بیچے گا. علی بادشاہ نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی، یا یوں کیوں نہ کہوں علی ولی اللہ نے اپنے چہرے سے غلاف علی ولی اللہ ہٹایا. غلاف علی ولی اللہ ہٹا کے علی بادشاہ نے فرمایا جبریل بیچنا میں نے ہے، خریدنا اس نے ہے، تو درمیان میں کیوں آتا ہے؟ تو سامنے سے ہٹ، میں اللہ سے خود بات کرتا ہوں. ویسے بھی قبلہ جہاں دو بڑے بات کر رہے ہو وہاں چھوٹوں کا کام کوئی نہیں ہوتا. علی نے فرمایا تو سامنے سے ہٹ، میں اللہ سے بات کرتا ہوں. جبریل سامنے سے ہٹا. علی بادشاہ کی آواز آئی پروردگار کیا میرا سونا خریدے گا؟ اللہ نے کہا یا علی خریدنا تو چاہتا ہوں لیکن پہلے تو بتا تو اس سونے کا لے گا کیا؟ جتنے بزرگ بیٹھے ہو آپ کو پتہ سودا کیسے ہوتا ہے. علی بادشاہ نے کہا مالک سونا خریدے گا. آواز قدرت ہے یا علی خریدنا تو چاہتا ہوں لیکن پہلے تو بتا تو اس سونے کا لے گا کیا؟ علی بادشاہ فرماتے پروردگار تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں. تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں. تو معبود ہے، میں عبد ہوں. مالک میں بندہ ہو کے اپنے خدا سے بحث کرتا اچھا نہیں لگتا. میرے لفظ پہ دھیان دینا، خدا را جملہ ضائع نہ کرنا. علی بادشاہ نے فرمایا مالک تو خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. میں بندہ ہو کے تیرے ساتھ بحث کیا کروں؟ اس لیے جو تیری مرضی ہے وہ دے دے، جو تیری مرضی ہے وہ دے دے، جو تیری مرضی ہے وہ دے دے. آواز قدرت ہے اچھا یا علی اگر یہ بات ہے پھر آج کے بعد میری ساری مرضیاں تیری ہو گئی. تیرا نفس میرا ہو گیا، میری مرضیاں تیری ہو گئی، تیرا نفس میرا ہو گیا. اور اب بندہ دل میں علی کی دشمنی رکھ کے لاکھ دعائیں مانگتا رہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کہے گا بدبخت کیا تو نہیں جانتا میں نے اپنی ہجرت کی رات سے ساری مرضیاں علی کو دے دی ہیں. اب اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے علی کو راضی کر کے آؤ. آپ جی ہیں سرکار سلامت رہیں. جی بہت شکریہ، مالک زندگی دراز فرما. یا رسول اللہ کیا نہیں ایسے نہیں. سردی کو دور کرنے کے لیے موسم کا اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں. علی بادشاہ اس امام کا نام ہے جسے نہ سردی لگتی تھی نہ گرمی لگتی تھی. موسم کے اثرات کو دور کرنے کے لیے بازو بلند کر کے غدیر کی یاد میں مل کے بولو حیدری. مالک ان ہاتھوں پہ اپنی رحمت نازل فرما جو ذکر میں بلند ہو رہے. مالک ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. بس اتنا پڑھ لیا اتنا. اور میں اپنے بھائی کو، میرا چھوٹا بھائی ہے، مالک زبان میں تاثیر عطا فرمائے، میں اسے ممبر دینا چاہتا ہوں اور آگے اپنے سفر پہ آپ کی دعاؤں کے سائے میں جانا چاہتا ہوں. سمجھو آل محمد کا مقام کیا ہے. یہ وہ دروازہ ہے جنہوں نے اللہ سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا. یاد رکھنا کائنات میں ہر کوئی بنا ہے لے کر، سید بنے ہیں دے کر. نہیں اتنا بڑا مجمع میں گھڑے میں منہ ڈال کے بابا جی بات ہی نہیں کر رہا. اگر میں غلط کہوں آپ کو حق کے بے شک کھڑا ہو کے ٹوک دیں، میں اپنی انسلٹ نہیں ہدایت سمجھوں گا. لیکن پڑھی لکھی قوم سے میرا واسطہ، میں خود بھی پڑھا لکھا ہوں، ماسٹر کلاسوں کی ڈگریاں میرے پاس موجود ہیں. مجھے مولویوں والے زاربا یزربو کی گردانیں بھی وہ بھی آتی، سیگے بھی مجھے یاد ہیں. اس لیے اپنے ایک ایک حرف کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہر کوئی بنا لے کے، سید بنے دے کے. اللہ کا ایک بہت بڑا نبی گزرا ہے جن کا نام تھا حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام. یقیناً یہ نام آپ نے اللہ کے نبی کا سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. بابا جی یہ اللہ کا اتنا بڑا نبی تھا حضرت سلیمان ابن داؤد کہ یہ ایک انگوٹھی کے ذریعے، بھائی انگوٹھی کے ذریعے جنوں پہ حکومت کرتا تھا. میرا خیال ہے اگر میں یہ جملہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو میری مجلس یہیں پہ ہو سکتا پوری ہو جائے، اور اگر آپ نے میرے جملے کی پوری قیمت دے دی تو یہیں سے ایک جملہ مصحف کا پڑھ کے دعا لے لوں.
اتنا بڑا نبی اللہ کا انگوٹھی کے ذریعے جنوں پہ حکومت کرتا تھا. میری طرف دیکھیں سرکار، بابا جی تشریف لا رہے ہیں، وہ انتظامی مراحل ہوں گے، لیکن اجازت ہے میں یہ جملہ پڑھ دوں، چند منٹوں کی زحمت اور ہے. اتنا بڑا اللہ کا نبی حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام انگوٹھی کے ذریعے جنوں پہ حکومت کرتے تھے. آپ سارے جانتے ہیں اس نبی کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، قالین اس نبی کا ہوا میں اڑتا تھا. بزرگ میرے حق میں دعا ضرور کرنا، مالکات کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اتنا بڑا نبی انگوٹھی کے ذریعے جنوں پہ حکومت تھی. ایک دن اس نبی کے ذہن میں خیال آ گیا کتنی بڑی میری حکومت ہے. بڑی روحانیت والی مجلس ہے، مالک اسے قبول فرمائے. نبی کے ذہن میں خیال آیا کتنی بڑی میری حکومت ہے. بس اس خیال کا ذہن میں آنا تھا، یہ ہاتھ سے انگوٹھی پھسلی، سیدھی مچھلی کے منہ میں چلی گئی. تھکے ہوئے بندے سے میری گزارش نہیں، صبح ابھی مجلس کا آغاز ہے، تھک کے جملہ نہ سننا. اللہ کا نبی ہے سلیمان ابن داؤد، صرف ذہن میں خیال آیا کتنی بڑی میری حکومت ہے. ہاتھ سے انگوٹھی نکلی، مچھلی کے منہ میں چلی گئی. اب جن کو بلاتے ہیں، جن آتا نہیں. پہلے انگوٹھی ہاتھ میں تھی، جن کو بلاتے تھے جن فوراً آ جاتا تھا. ادھر ہاتھ سے انگوٹھی نکلی، اب اللہ کا نبی ہو کے جن کو بلا رہا تھا، لیکن جن نہیں آ رہا تھا. میں کہتا ہوں بڑا کوئی بدبخت جن تھا جو نبی کے بلانے پہ بھی نہیں آ رہا تھا. اے سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک. جڑے بندے چوپو میں آپ سے پوچھتا ہوں جو جن نبی کے بلانے پہ بھی نہ آئے وہ بدبخت ہی ہوتا ہے نا. لہذا یاد رکھنا بڑے بڑے قداور جن گزرے جو نبیوں کے بلانے پہ بھی نہیں آتے تھے. ہر بات کی وضاحت میرے بس میں نہیں، میں سارے جنوں کی بات نہیں کر رہا. جن مومن بھی ہوتے ہیں، اور میرا ایمان ہے فرشتے بھی مجلس میں ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، کوئی جن ناراض ہی نہ ہو جائے. لیکن میں اس جن کی بات کر رہا ہوں جو شاہ جی نبی کے بلانے پہ بھی نہیں آیا تھا. انگوٹھی کیونکہ ہاتھ میں نہیں تھی، پہلے انگوٹھی ہاتھ میں ہوتی تھی، اللہ کا نبی جن کو بلاتا تھا، جن فوراً آ جاتا تھا. آج انگوٹھی ہاتھ میں نہیں، جن کو بلاتے ہیں جن آتا نہیں. جب جن بھی نہیں آیا، اللہ کا نبی سلیمان آ کے اپنے قالین پہ بیٹھا. قالین پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی نے قالین کو حکم دیا اڑ. قالین اڑنا چھوڑ گیا. کیا سلیمان نبی رہا تھا، کیا سلیمان نبی رہا تھا، قالین اڑنا چھوڑ گیا. جب اللہ کے نبی نے اپنی حکومت کی یہ حالت دیکھی، آخر اللہ کا نبی سلیمان رویا، پریشان ہوا، کسی مشکل کشا کا واسطہ دیا، کسی معجز نما کا واسطہ دیا. انگوٹھی پھر واپس مل گئی. پھر اللہ کا نبی اسی طرح حکومت کرنے لگ گیا، کیونکہ ساری طاقت اس انگوٹھی میں تھی. اب کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت یہی ہے، وہ سلیمان نبی حکومت کرتا ہے انگوٹھی لے کر، علی حکومت کرتا ہے انگوٹھی خیرات میں دے کر. آپ جی سلامت رہے سرکار. جی آپ جی سرکار سلامت رہے. میرے بعد مصعب میرا بھائی پڑھے گا. میں بات کو مکمل کرنے کے لیے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اور فضائل پہ ممبر چھوڑ دوں. اجازت ہے آخری جملے پڑھ دوں. سلیمان نبی حکومت کرتے تھے انگوٹھی لے کر، علی حکومت کرتے ہیں انگوٹھی خیرات میں دے کر. جاؤ جا کے قرآن پڑھ کے دیکھو، شاہ جی تفسیریں کہتی ہیں اس فقیر نے انگوٹھی علی سے مانگی نہیں تھی. جس کا ایمان ہے وہ بولے گا میرے ساتھ. اور یہ نتیجہ اگر ذہن میں بٹھا سکا، آپ کے نقش ہو گیا، خدا کی قسم میرے حصے کی مجلس صرف میری ہوگی. مجھے اپنے علم پہ ناز نہیں، سیدہ کی عطا پہ ترس ہے. ان کا ترس ہے مجھ پہ، ان کی عطا پہ مجھے ناز ہے. یہ ترس نہیں بابا جی تو اور کیا، بندہ باٹو کے شیعہ نہیں ہوتا. پاک بی بی نے مجھے اپنے بچے کا نوکر رکھ لیا. یہ ترس حسین بادشاہ کی ماں ہے. جملہ اتنا بڑا کہوں گا کیونکہ شان علی بادشاہ کی ہے اس میں. اس فقیر نے انگوٹھی علی سے مانگی نہیں تھی، بلکہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ تفسیر شان نزول انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ قرآن کی آیت ہے.
اور میں وہی آیت پڑھتا ہوں جو قرآن میں ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ہو نہ اور میں آیت بنا کے پڑھ جاؤں۔ آپ دیکھیں قرآن میں یہ آیت موجود ہے، اس آیت کا شان نزول پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو فقیر آیا تھا نا خیرات مانگنے، اچھا مزے کی بات یہ ہے وہ فقیر دنیا دار نہیں تھا، آئے ہائے ہائے، وہ ان کے فقیر بھی شاہی فقیر ہیں، عرش کے بسنے والے فقیر۔ پتہ نہیں کیا عزت ہے اس دروازے کی، دنیا ادھر سے مانگتی ہے، ادھر والے ادھر سے مانگتے ہیں، آئے ہائے ہائے۔ دنیا کو اب بھی کوئی دروازہ نظر نہ آئے تو ان کا اپنا نصیب ہے نا شاہ جی۔ یہ فقیر آیا، نمازی نماز پڑھ رہے تھے، کائنات کی سب سے بڑی مسجد، مسجد نبوی، نماز ہو رہی ہے، فقیر آیا مسجد کے دروازے، اس نے مسجد کے دروازے سے جھانک کے دیکھا، اس نے پہلی آواز دی، کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے؟ شاہ جی نہ کسی نے کچھ دینا تھا نہ دیا، مسیب بھائی دعا فرمائیں گے آپ، کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے؟ کسی نے کچھ نہیں دیا، علی بادشاہ نماز پڑھتے رہے۔ اس نے دوسری آواز دی، کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے؟ پھر کچھ نہیں ملا۔ تیسری دفعہ اس نے جانے سے پہلے وہاں رابطہ کیا جہاں علی جیسا نمازی پہنچا ہوا تھا۔ نہیں شاید بندے سردی کا اثر لے رہے ہیں۔ تیسری دفعہ جب خیرات نہیں ملی، تیسری دفعہ فقیر نے جانے سے پہلے وہاں رابطہ کی اور اللہ کی طرف مخاطب ہو کے فقیر کہتا ہے، مالک گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم اس فقیر کا یہ جملہ کہنا تھا یا اس نے اپنے گھٹنے سے ہاتھ اٹھایا جسے لوگ اللہ کا ہاتھ کہتے ہیں، جسے لوگ ید اللہ کہتے ہیں، اس نے نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں ید اللہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے میرے مرشد علی نے نماز پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ رکوع سے پیچھے کر دیا فقیر کی طرف، اور فقیر انگلی سے انگوٹھی اتار کر لے گیا۔ جب نماز ختم ہوئی بندوں نے پوچھا، یا علی اس فقیر نے پہلے بھی تو 2 دفعہ صدا دی تھی، آپ نے اسے پہلے 2 دفعہ خیرات کیوں نہیں دی، آخر تیسری دفعہ میں اسے انگوٹھی کیوں دی؟ علی فرماتے ہیں، بھائی سچی بات ہے، پہلے 2 دفعہ تو میں نے اس کی آواز کو سنا ہی نہیں تھا، پہلے 2 دفعہ اس کی آواز کو سنا ہی نہیں تھا، لیکن جب اس نے تیسری دفعہ وہاں پہ آواز دی تو پھر میں نے اسے انگوٹھی خیرات میں دی، کیونکہ جب کوئی اس سے مانگتا ہے تو پھر وہ مجھ علی کے ہاتھ سے دیتا ہے۔ ایک 1.5 منٹ کی زحمت اور، ہم مانگتے اللہ سے ہیں، وہ جس ہاتھ سے دیتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ بھئی فقیر کی عادت ہوتی ہے، وہ جس گھر میں خیرات مانگنے جاتا ہے وہ دروازے پہ دستک دیتا ہے، اندر سے جو نکلے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ فقیر کی عادت ہوتی ہے جو گھر سے نکلے اسی سے مانگتا ہے۔ دنیا والوں میں کیمروں کے سامنے شرافت بٹ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، ہم علی سے مانگنا چھوڑ دیں گے، پہلے ہمیں اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ نکلتا ہوا کوئی اور بندہ دکھاؤ۔ جب اللہ کے گھر سے اور آیا ہی کوئی نہیں تو پھر یا علی مدد بدت کیسے ہو سکتا؟ قبلہ علی نے انگوٹھی دی، آیت بھی اتری، ولایت بھی اتری۔ آخری جملہ اور منبر بھائی کے حوالے، علی بادشاہ نے جب انگوٹھی دی نا بابا جی زیدی صاحب، جب آیت اتری نا تو ایک بندے نے علی کی دشمنی میں 40 انگوٹھیاں بنوائیں۔ یہاں پر روایتیں مختلف ہیں، کئی علماء نے 1 لکھا ہے، کئیوں نے 40 لکھا ہے، لیکن 40 والی روایت معتبر۔ اس نے 40 انگوٹھیاں بنوائی، انگوٹھیاں بنوا کے نا ایک فقیر سے کہتا تو ہر روز آنا، سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک، ہر بندہ قبلہ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، ویسے میرا ایمان ہے کسی بندے نے سچ کہا تھا، ایک عالم ممبر پہ ہوتا سینکڑوں زمین پہ ہوتے ہیں، یہ عالم۔ اس نے کہا تو آنا میں ہر روز انگوٹھی دوں گا، اور دل میں خواہش کیا تھی؟ اس نے سوچا شاہ جی یہ تھا کہ اگر علی کے انگوٹھی دینے پہ آیت اتر سکتی ہے، علی نے تو 1 دی ہے، میں 40 دوں گا۔
میرے حق میں زیادہ آیتیں اتریں گی، زیادہ قرآن نازل ہوگا، پھر میں بندوں کی جان کھاؤں گا۔ یہ آیت اس وقت اتری تھی جب میں نے خیرات کی تھی، ذہن میں یہ خیال تھا دشمنی علی کی، 40 انگوٹھیاں بنوا لی۔ نتیجہ سننا، خدا کی قسم جس بندے نے میرے ساتھ سفر کیا وہ انشاءاللہ معراج پہ پہنچے گا۔ جو بندہ ادھر ادھر خیال کر کے بیٹھا اس کا اپنا مقدر، وہ بھی میرے لیے محترم ہے، میں خانے وال تک اس کے لیے دعا کرتا جاؤں گا، لیکن جملہ ہر بندے نے اتنا سننا جتنی اس کی معرفت ہے، لیکن جملہ تاریخ کا ہوگا جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور یہ کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے نہیں بلکہ تاریخ کی حقیقت سے پردہ ہٹانے کے لیے میں یہ جملہ پڑھنے لگوں۔ اس نے 40 انگوٹھیاں دی، حسرت یہ تھی کہ جب میرے حق میں قرآن اترے گا میں انگوٹھیاں خیرات کروں گا، میرے حق میں زیادہ آیتیں اتریں گی، میں زمانے کو سمجھاؤں گا یہ وہ آیتیں ہیں جو اس وقت اتری تھی جب میں نے انگوٹھیاں خیرات میں دی تھی۔ خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے یہ بندہ ہر روز اپنی نماز میں ایک ایک انگوٹھی خیرات کرتا رہا، یہ 40 دن خیرات کرتا رہا، لیکن جب 40ویں دن 40ویں انگوٹھی خیرات کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا، اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ مجھے 40 دن ہو گئے انگوٹھیاں خیرات کرتے، مولا اب بتا میرے حق میں بھی کوئی آیت اتری ہے یا نہیں اتری، کیا میں بھی کسی آیت کا مصداق بناؤں یا نہیں بنا؟ نبیوں کے نبی نے فرمایا آیت تو نہیں اتری لیکن اتنا یاد رکھنا ان 40 دنوں میں تیری نماز بھی نہیں ہوئی۔ مل کے بولو، سارے بولو حیدری۔